हेलो दोस्तों, मैं उसामा वसी कहानी वाला आपकी खिदमत में गोरखन नामी कहानी के दूसरे पार्ट के साथ। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट अभी तक नहीं सुना है तो पहले उसे सुने, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। तवील खामोशी के बाद उसकी बीवी की आवाज अचानक उभरी, सुनो, तुम कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? कौन सा काम करूं? मेरे लिए और कौन सा काम बचा है? मैं कोई दूसरा काम जानता भी तो नहीं। उसकी आवाज में सदियों की थकावट थी। तुम कब तक ये काम करते रहोगे? आज कोई मरेगा, कल कोई नहीं भी मरेगा। अब तो अनाज और आटे की तरह मौत भी महंगी हो गई है। मोए डॉक्टर पैदा हो गए हैं, किसी को मरने ही कब देते हैं। बख्तावर, जिस वक्त की मौत इंसान के नसीब में लिखी होती है वो उसी वक्त मरता है। इसलिए जब भी कोई मरेगा अपने वक्त पर ही मरेगा, और उस वक्त तेरे घर में रोटी भी पकेगी। वो बीवी को समझाने लगा, हालांकि खुद उसका अपना मन रेत के घरोदी के मानिंद बिखर रहा था। मैंने तो बादशाह पीर की मिठाई की मन्नत भी मान रखी है। जब कोई मरेगा मैं उसी वक्त जाकर बांटूंगी। 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, आखिर कब तक भूखे मरते रहेंगे? ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो अपने फटे हुए दुपट्टे के पल्लू से उन्हें पोंछने लगी। अपनी बीवी को रोता देखकर उसने लालटेन गुल कर दी, मबादा उसकी बीवी उसके आंसू देख ले जो उसकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी उसे रोता देखे। लालटेन बुझाकर वो आधी रात तक रोता रहा, इस ख्याल से कि उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उसकी खुली आंखें दरवाजे पर किसी बुलावे की मुंतजिर रहीं, लेकिन सारी रात उसे बुलाने कोई नहीं आया। उसे मालूम था कि उसकी घरवाली भी रात भर रोती रही है, और उसकी बीवी भी जानती थी कि उसके सर का साईं सारी रात अश्क बहाता रहा है। रात भर में कई बार उसकी बीवी के आंसुओं ने उसके बाजू भिगोए, और उसके आंसुओं ने भी बीवी का चेहरा तर किया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से छिपाते रहे। अगले रोज फूक फूटने से कबल ही कुदाल कंधे पर रखे वो कब्रिस्तान चला गया। रास्ते भर उसके कान किसी बैन की आवाज सुनने के मुंतजिर रहे, लेकिन 400 जिंदगी अपनी खूबसूरत पर फैलाए खड़ी थी। वो दिल ही दिल में तहैया कर चुका था कि अगर आज भी कोई जनाजा नहीं आया तो वो चोरी करेगा।
ڈاکہ ڈالے گا، مگر خالی ہاتھ گھر واپس نہیں جائے گا۔ قبرستان میں بھی اس کی نگاہیں جنازوں کی راہ تکتی رہیں۔ لوگ آتے رہے، تربتوں پر فاتحہ پڑھ کر لوٹ گئے، کچھ پھول رکھ کر چلے گئے، بعض آئے قبروں پر سر رکھے سسکتے ہچکیاں بھرتے واپس چلے گئے۔ وہ ہر روز یہ سب دیکھتا تھا، اس کے لیے اس میں کوئی نیاپن نہیں تھا۔ دن گزرتا رہا اور پھر گزرے کل کی طرح آج کا سورج بھی چپ چاپ ڈوب گیا۔ نہ جانے کل کا طلوع ہوگا یا نہیں، اس نے سوچا۔ ایک بھولی بسری یاد نے اس کے ذہن کے دریچوں پر دستک دی، جب ایک بار ایک نوجوان نے یہاں کسی مرکز کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے موت، کاش کی تجھے موت آ جائے۔ اس وقت موت کے لیے یہ بددعا سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور آج بار بار اس کے کانوں میں یہ الفاظ بازگشت بن کر گونج رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا گویا سچ مچ موت کو موت آ گئی ہو۔ رات کی گہری تاریکی میں وہ اپنے ہی خیالات سے ڈر گیا۔ اس کے بچوں کی فاقہ کشی کا آج تیسرا دن تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ آج ان کا سامنا کیسے کر پائے گا؟ ان کی مغموم نگاہیں کیسے دیکھ سکے گا؟ کیوں کر ان کے سوالوں کے جواب دے پائے گا؟ کس طرح اپنی بیوی کے چہرے پر پھیلی غموں کی پرچھائی دیکھے گا؟ اس کا دل لرز اٹھا۔ وہ اندر ہی اندر شکست و ریخت کا نشانہ بنتا رہا۔ رات کے 12 بج گئے۔ وہ قبرستان میں بیٹھا رہا، لیکن کوئی نہ آیا۔ مایوس ہو کر کندھے پر کدال رکھ کر لڑکھڑاتا ڈگمگاتا ہوا وہ اپنے گھر کی سمت جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ راستے بھر وہ دل ہی دل میں یہی سوچتا رہا کہ کل صبح سے وہ کوئی دوسرا کام تلاش کرے گا۔ کل سے وہ مزدور نہ سہی چور بن جائے گا۔ مستقبل کے لیے وہ انگنت منصوبے بناتا رہا، انہیں توڑتا رہا۔ اندر ہی اندر ادھیڑ بن کا شکار رہا۔ زندگی اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا روگ بن گئی۔ وہ من ہی من میں اس سانحے کا ماتم کرتا رہا۔ اس کے اندر باہر تاریکیاں تھیں، روشنی کی کوئی ایک کرن، کوئی ایک چنگاری، دور سے بہت دور ایک سایہ جا رہا تھا۔ بجلی کے شاخ کی سی مانند ایک خیال اس کے دماغ کے کسی گوشے میں کودا۔ اگر میں کدال کی ایک ہی ضرب سے اس سائے کو ختم کر دوں تو اس سے آگے کا تصور کس قدر مسحور کن تھا۔ اس نے تصور کی آنکھوں سے اپنی بیوی کو چولہے پر روٹی پکاتے دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے تینوں بیٹے ماں کے پاس بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے سے اٹکھیلیاں بھی کرتے جا رہے تھے۔ وہ جھوم اٹھا۔
لیکن اس سائے کو ختم کرنے کا تصور کس قدر بھیانک تھا۔ اس نے تو کبھی چوری بھی نہیں کی تھی، چہ جائے کہ کسی کا خون۔ اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں اپنے بلکتے بچوں کی صدائیں تازیانہ بن کر گونجنے لگی۔ اس کے قدم تیز ہو گئے۔ گلی میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ گھور اندھیرے میں تیز قدم اٹھائے وہ سائے کا تعاقب کرنے لگا۔ اس کا سانس پھول گیا اور دل طوفان زدہ تنکے کے مانند کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کدال کے دستے پر مضبوطی سے یوں جم گئے جیسے کبھی الگ نہیں ہو سکیں گے۔ اور پھر وہ اس سائے کے قریب آ پہنچا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کدال کا ایک بھرپور وار کر دیا۔ ایک چیخ چہار سو بازگشت بن کر گونجی اور پھر ڈوب گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔